ڈرے ہوئے ہیں، ڈرپوک ہیں، اور تو اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے. بین کس طرح کر دیں گے؟ اس لیے کہ وہ بری ہو گیا ہے، جو مقدمہ جو چارج لگایا اس پہ وہ بری ہو گیا. اب بری ہونے کی وجہ سے اس پہ آپ ریفرنس بنا دیں گے کہ اس کی پارٹی کو کالعدم قرار دے دیا جائے. یہ اس قسم کی بات یہ توقع نہیں ہے کہ میں کرتا. نون لیگ کی اتنی بھی گراوٹ ہو، اس قسم کی بات کی میں توقع نہیں کرتا تھا کہ وہ آ کے کہیں کہ جی ہم پارٹی کو ہی بین. یہ تو شکست خوردہ رویہ ہے، یہ تو شکست کو انہوں نے تسلیم کر لیا ہے. اور میں کہتا ہوتا ہوں وہ یہ نواز شریف کی اور نون لیگ کے مرہون ہے کہ وہ عمران خان کا قد انہوں نے 100 فٹ کر دیا اور یہ 200 فٹ تک اس کا قد کریں گے. اور پھر وہ جو اس کا قد بڑھتا جاتا ہے یہ اس سے ڈرتے جاتے ہیں. اس وقت یہ ڈرے ہوئے ہیں، ان کو خوف ہے کہ جو ان کی فارم 45 ہے وہ نہ نکل آئے. فارم 45 آپ نے پچھلی دفعہ دیکھا جب اپلوڈ کیا الیکشن کمیشن نے ان کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ پہ، ان فارم 45 جو نواز شریف کی تھی اس میں کوئی 150 جگہ اوور رائٹنگ ہوئی تھی، کٹنگ ہوئی تھی، میوٹیلیٹ کیا ہوا تھا، فگرز بدلے ہوئے تھے. 33 کو 88 کیا ہوا تھا، 14 کو 614 کیا ہوا تھا. اور اسی طرح کم کیے تھے ڈاکٹر جو اپنی ڈاکٹر یاسمین راشد ہے ان کے اسی طرح ووٹ کم کیے. اب وہ کلیئرلی نواز شریف ہار گیا تھا اور نواز شریف کو معلوم ہے اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ اگر فارم 14 اسی صورت میں آ گئی عدالت، کسی نے عدالت نے بلا لیا تو پھر ہم مارے گئے. لہذا ٹرائیبیونل بھی کے لیے یہ لا بھی امینڈ کر رہے ہیں، آرڈیننس لا کے یہ زور بھی بہت لگا رہے ہیں کہ جی ٹرائیبیونل ریٹائرڈ ججز بھی ہوں. ریٹائرڈ جج کے اوپر سپرویژن نہیں ہوتی ہائی کورٹ کی اس کا، وہ ورنہ جو سرونگ جج ہو اس میں تو ایک ڈسپلن ہے. وہ ریٹائرڈ جج تو اپنی موجیں کر رہا ہے، وہ تو موجیں کرے گا ان کی دولت سے بھی. تو یہ کیوں چاہتے ہیں ریٹائرڈ ججز؟ اس لیے کہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ فارم 45 کا نمود ہو. وہ فارم 45 میں جرم ہے، کرمنل ایکشن ہے. یہ کوئی آپ فارم 45 کسی پہ کوئی ایک لکیر نہیں ڈال سکتے. انہوں نے وہ سارے میوٹیلیٹ کیے ہیں اور ان کو فارم 45 میں جو ٹوٹل آتا ہے، فارم 45 یہ ہے کہ اس میں سارے کینڈیڈیٹ ہاریزونٹل لائن میں ہوتے ہیں اور پولنگ اسٹیشن ورٹیکل لائن میں. اگر 17 کینڈیڈیٹ ہیں، 17 کینڈیڈیٹ اوپر ان کے نام آتے ہیں اور 260 پولنگ اسٹیشن کے نیچے کالمز ہیں اور ہر ایک کے سامنے جہاں وہ ملتے ہیں وہ اس پولنگ اسٹیشن کا ایک آپ کینڈیڈیٹ کو دیکھیں، اس کا نام ہے، نیچے جائیں تو 150 وہ اسکوائر نیچے جائیں تو آپ کو پولنگ اسٹیشن نمبر 150 میں. چوہدری صاحب، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فارم 45 اور 47 میں وہ ان کو بوکھلا گئے ہیں کہ وہاں سے جو ثبوت آ رہے ہیں ان کے خلاف وہ جا رہا تھا، اس سے ٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے کیا ہے. تو یہ الٹیمیٹلی تو 15 دن بعد ڈکلیریشن کے بعد سپریم کورٹ میں جانا ہے. تو وہاں کس گراؤنڈ پہ یہ امید کر رہے ہیں؟ جو انہوں نے گراؤنڈ دی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی فارن فنڈنگ والا ہے، ٹریزن کا ہے، 9 مئی ہے اور سائفر ہے اور امریکہ میں قرارداد یہاں پاس کروانا. یہ 5 گراؤنڈز ہیں. ان میں سے کون سی گراؤنڈ ٹھہرے گی سپریم کورٹ کے سامنے؟ ایک گراؤنڈ میں نہیں ٹھہرے. یہ 9 مئی کو بنا لیتے ہیں. 9 مئی میں وہ آئے گا جب وٹنس بلائیں گے. یہ باقاعدہ ٹرائل ہوگا وہاں سپریم کورٹ کے ساتھ. آئی جی پنجاب کو وٹنس بلائیں گے، کہیں گے کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ دیکھیں کہ پروونس میں کتنے جگہ واقعات ہوئے ہیں کہ ہمارے مقدس تنظیمات پہ اٹیک ہوا ہے. وہ کہے گا 8. اب اس کے بارے میں آپ پوچھیں گے کہ 8 جو ہے جن پہ یہ ہوا ہے ان میں سے کسی
کسی تنصیب پہ کوئی ایس ایچ او، کوئی ڈی ایس پی، کوئی ایس پی، کوئی ایس ایس پی، کوئی ڈی آئی جی وہاں پہنچا کہ نہیں کسی میں بھی. اور وہ انہوں نے تو ایکچولی سہولت کی، ان کو رستہ دیا. اس کو آپ پوچھیں گے کہ یہ آپ نے اس کو ان کی تو سہولت کاری کی، تو کوئی ایس پی، ڈی سی، کوئی ڈی ایس پی، کوئی ایس ایچ او نہیں پہنچا کسی جگہ بھی. کور کمانڈر ہاؤس 10 گھنٹے جلتا رہا، کوئی نہیں پہنچا. اب آپ نے ان کو روکا. وہ آپ آتے تھے مگر کوئی اناگیر بھی تھا. یہ اناگیر کون تھا؟ کون روکنے والا تھا؟ اب تو بتانا پڑے گا سپریم کورٹ کے سامنے. وہاں تو نہیں یہ کہہ سکتے کہ جی ہم نہیں بتا سکتے. اب یہ تو ان کے تو پول کھل جائیں گے. وہ تو یہ جو آگ لگانے والے ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے، وہ بھی تو خفیہ نہیں رہیں گے. تو یہ کوئی کیس اس طرح نہیں بنتا. اسی طرح ہی جو فارن فنڈنگ، جی اس میں آرڈر تھا عدالت کا کہ پہلے آپ یہ تین بڑی پارٹیوں کے اکٹھے سنیں گے کیس. اور جو صاحب اس کے اندر فارن فنڈنگ کا سٹیٹس یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ کہا تھا کہ یہ فارن فنڈنگ نہیں ہے، یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کا کیس ہے. تو کیا ان کو شوکاز نوٹس دیا گیا تھا پی ٹی آئی کو کہ کیا آپ کے یہ پیسے ضبط کر لیے جائیں؟ اس میں پی ٹی آئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی ہوئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا نہیں جی دوبارہ آپ الیکشن کمیشن کے اندر یہ فیصلہ پڑا ہوا ہے. جی جاری رکھیے گا. جی تو وہ یہ کوئی ریفرنس ڈیزالو کرنے، پارٹی کو بین کرنے پہ تو نہیں لگتا اس طرح. اور پھر آپ کو بتاؤں عامر کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہونا اور بات ہے، آئین کو منسوخ کرنا اور بات. آئین کی ہر خلاف ورزی پہ آپ کو یہ نہیں لگتی، یہ آرٹیکل 6 نہیں لگتا، اور نہ ہی آپ کی پارٹی ڈیزالو ہو سکتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 18 اپریل 1993 کو اسحاق خان نے اسمبلی ڈیزالو کر دی. یہ جس دن نواز شریف نے کہا تھا میں ڈکٹیشن نہیں لیتا، اس سے اگلے دن ڈیزالو ہو گئی. اب 18 اپریل کو ڈیزالو ہوئی، 26 مئی کو وہ بحال ہو گئی. سپریم کورٹ نے ڈاکٹر نسیم حسن شاہ کہ سپریم کورٹ نے اس کو بحال کر دیا اسمبلی کو. تو کیا اسحاق خان پہ کوئی کیس بنا؟ کیا کوئی اس سے پارٹی ڈیزالو ہو گئی جو جس سے قانون آئین کی خلاف ورزی کی ہے؟ آئین کی خلاف ورزی روزانہ کو 5000 افسر پاکستان میں کرتے رہتے ہیں، اور وہ عدالتوں میں ہائی کورٹ مثال کے ان کو سیٹسفائڈ کرتا رہتا ہے ان کے آرڈر. اور یہ آرڈر آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی ہے، یہ آرڈر آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی ہے، یہ ایکشن جو ہے یہ آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے. خلاف ورزی تو ہوتی رہتی ہے. آپ اس کی بنیاد پہ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ پارٹی کو ڈیزالو کریں. پارٹی بنانا اور اس کو چلانا آرٹیکل 17 کے تحت ہے، اور اس میں صرف آپ نے یہ نہیں شو کرنا، آپ نے صرف یہ شو نہیں کرنا کہ جی انہوں نے خلاف ورزی کیا آئین کی. آپ نے شو کرنا ہے کہ your activity is prejudicial to the integrity and sovereignty of Pakistan. اس کا آپ نے پورا دینا ہے، پورے ثبوت دینے ہیں. اور سپریم کورٹ کے ججز اس طرح نہیں بیٹھے ہوئے کہ آپ فائل کریں اور وہ آپ کے وہ اس پہ مور لگاتے جائیں. یہ میاں نواز شریف کے اور وہ سجاد علی شاہ جو چیف جسٹس تھے، یہ وہ دور نہیں ہے، یا میاں نواز شریف کا اور ڈاکٹر نسیم حسن شاہ کا دور نہیں ہے. یہ دور ہے جب انڈیپینڈنٹ ہوئے ہیں. ججوں کو پتا ہے کہ ان کی طاقت، ان کے اگر وہ کسی کو ڈی لیجیٹمائز کر دے تو
ان کو اور کچھ نہیں کرنا. چوہدری صاحب یہ کیا یہ جو مخصوص نشستوں والا فیصلہ ہے ججز کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں 8-5 والا جو فیصلہ ہے کیا اس کے غصے میں یہ کیا گیا ہے اور اگر یہ جب جائے گا ریفرنس جائے گا تو یہ بینچ کیسا ہوگا چھوٹا ہوگا بڑا ہوگا فل بینچ ہوگا یہ کیسے چلے گا معاملہ اور کتنے عرصہ لگ جائے گا اس کی پروسیڈنگز کا؟ یہ اس قسم کا کیس جس میں پارٹیز کا ہوا ہے یہ ایک جماعت اسلامی کا ہوا تھا کہ جماعت اسلامی کو بین کیا تھا ایوب خان نے 1964 میں اور ایسٹ پاکستان ہائی کورٹ نے اس بین کو خلاف قانون قرار دے دیا تھا اور ویسٹ پاکستان ہائی کورٹ نے اس کو جائز قرار دیا. پھر سپریم کورٹ میں آیا تو سپریم کورٹ نے یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ پارٹی جو ہے جماعت اسلامی وہ کوئی ملک دشمن پارٹی نہیں ہے اور اس کو انہوں نے ایسٹ پاکستان جو مجھے یاد پڑتا ہے کریکٹ می اف آئی ایم رانگ کہ جماعتی اسلامی والا فیصلہ کئی سال لگ گئے تھے وہ 69 میں بحال ہوئی تھی اور اس میں تو کئی سال لگ گئے تھے تو اس میں بھی سال لگیں گے. نہیں میں آپ کو ایک اور مثال بتاتا ہوں نا جو پاکستان کی موجودہ آئین کے تحت وہ جو جماعت اسلامی والا کیس تھا وہ انڈر دی 62 کانسٹیٹیوشن اینڈ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ آف 1962 تھا. یہ جو ہے اب ہے ایک پراپر پروسیجر ہے. اب یہ ریفرنس انڈر دی کانسٹیٹیوشن آف 1973 ہوگی اور اس کے تحت جو ریفرنس ہے یہ آرٹیکل 17 کے تحت ہوگی. یہ ریفرنس پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ پریزیڈنٹ کرتا ہے اور اس میں ضروری ہے کہ وہ ثابت کریں کہ پریجوڈیشل ایکٹنگ دی ایکٹیویٹیز آر پریجوڈیشل ٹو دی ساورنٹی اینڈ انٹیگریٹی آف پاکستان. اب یہ باقی الزامات یہ لگا کے بیچ میں ڈالے ان کا کوئی اثر اور فرق نہیں پڑتا. یہ ثابت کرنا ہے. آپ کسی سیاسی جماعت میں آپ ویسے ہی لگا دیں وہ تو ہر کسی پہ لگا سکتے ہیں کہ ساورنٹی اور انٹیگریٹی کے بھی خلاف ہے اور پر جب ثبوت دینا ہو تو کیا ثبوت ہے. پریزیڈنٹ آصف زرداری کا رول جو ہوگا ریفرنس کو کرنے میں انہوں نے بھی ڈٹرمن کرنا ہے کہ گراؤنڈز ویلڈ ہیں یا پوسٹ آفس کا رول ہے ان کا؟ نہیں ان کا پوسٹ آفس کا رول ہے پر یہ بینچ کیسا ہوگا یہ وہ جو پروسیجر ایکٹ آیا ہے اس کے مطابق وہی پروسیجر کرتے ہوئے مگر اس میں آپ کے خیال میں فل بینچ بنے گا یا لارجر بینچ بنے گا کیا بنے گا؟ جو نظیریں ہیں مودودی کیس اور اے این پی والے کے این اے پی نیب اس وقت نیشنل عوامی پارٹی تھی وہ جو نظیریں ہیں وہ یہی ہیں کہ فل کورٹ بیٹھے گا اور فل کورٹ ہی بیٹھا. نظیروں میں جو سب سوچتے ہوئے تو دل دہل جاتا ہے کہ جو ایک اور نظیر جو ہے بیچ میں وہ عوامی لیگ کو جو ہے بین کیا گیا تھا اور پھر اس کا نتیجہ بنگلہ دیش کی صورت میں نکلا تھا. نیب کا بھی 50 سال سے وہ انسرجنسی بلوچستان کی ابھی بھی اس کے جراثیم ختم نہیں ہوئے ہوئے ہیں تو یہ جو ماضی میں کیا گیا ہے ان کے کوئی اچھے نتیجے تو نہیں نکلے؟ نہیں اچھے نتیجے تو نہیں نکلے بالکل اور اسی لیے احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ یہ بین دیکھیں نا بین کر دیا این اے پی کو بین کیا نیب نیب نئے روپ میں آ گئی وہ اے این پی میں آ گئی. نیشنل عوامی پارٹی تھی وہ اس نے اپنے آپ کا نام بدلا اور وہی بنے وہی ولی خان اور وہی سارے اس میں بزنجو اور مری اور یہ سب آ گئے اے این پی بن گئی نیب سے اے این پی بن گئی. اب یہ یہاں بھی بین کریں گے پی ٹی آئی آئی پی ٹی بن جائے گی